بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین گرامی، آج ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس کے ترجمے سے قبل ہم ایک بات ناظرین کی خدمت میں عرض کریں کہ بسا اوقات لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ وفات رسول کے بعد امت اتنی تبدیل ہو جائے، جبکہ وہ رسول اکرم کے وفادار صحابی تھے، جنگوں میں ساتھ ہوا کرتے تھے، نمازوں میں ساتھ ہوا کرتے تھے، ہر خوشی ہر غم میں پیغمبر کے ساتھ تھے۔ کیسے ممکن ہے کہ یکسر حالات تبدیل ہو جائیں اور بنت رسول کے ساتھ اتنا بڑا واقعہ پیش آ جائے کہ انہیں شہید کر دیا جائے اور ان کے دروازے کو جلا دیا جائے، ان کے گھر کو جلا دیا جائے، ان کے اوپر ستم ڈھایا جائے؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کے کچھ جوابات ہم نے پچھلی ویڈیوز میں بھی آپ کی خدمت بیان کیے تھے، اور آج ہم ایک آیت کو آپ کی خدمت عرض کر رہے ہیں کہ جس میں خود صراحت کے ساتھ یہ اشارہ موجود ہے کہ یہ امکان موجود تھا۔ ارشاد یہ ہوتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 میں کہ وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے۔ یعنی محمد کی ذاتی زندگی اور شخصی زندگی سے انسان نکل کر سوچے کہ محمد کچھ نہیں ہے، صرف یہ اللہ کے رسول ہے۔ جو یہ کہتے ہیں وہ گویا خدا نے کہا ہے جو تم تک پہنچایا گیا ہے۔ اس کے بعد بیان ہوا قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی رسول آئے ہیں۔ افإن مات او قتل، اگر یہ رسول مر جائے یا انہیں قتل کر دیا جائے، یعنی انہیں شہید کر دیا جائے، اس کا احتمال بھی قرآن نے خود دیا ہے، اور اس کے اوپر بھی ایک تفصیلی گفتگو ہے، لیکن ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، قرآن میں واضح آیت موجود ہے کہ اگر یہ رسول اس دنیا سے چلا جائے تو انقلبتم على اعقابكم، تم اپنے گزشتہ دور کی طرف، زمانے جاہلیت کی طرف پلٹ جاؤ۔ یعنی گویا یہ جو مسلمان ابھی ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ اتنے مکمل اور مضبوط مسلمان نہیں ہے کہ پیغمبر کے مر جانے کے بعد یا چلے جانے کے بعد بھی یہ اسلام پر باقی رہیں، بلکہ پیغمبر کے چلے جانے کے بعد یہ بھی دور جاہلیت کی طرف پلٹ سکتے ہیں، اور باقاعدہ اس کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے۔ پھر آگے بیان ہوا وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اور جو کوئی اپنے سابقہ دین کی طرف پلٹ جاتا ہے اور مرتد ہو جاتا ہے تو پروردگار کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا۔ خدا کی خدائی میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آتا اگر تم سارے کے سارے کافر ہو جاؤ، اور یہی تو فرق ہے پروردگار کے عہدوں کے اندر۔ خود پروردگار کی خدائی میں فرق نہیں آتا اگر کوئی خدا کو خدا نہ مانے، اسی طریقے سے نہ رسول کی رسالت میں فرق آتا ہے اگر کوئی رسول کو رسول نہ مانے، اور اسی طریقے سے علی کی امامت پر کوئی فرق نہیں آتا اگر دنیا جہاں کا کوئی شخص علی کو امام نہ مانے۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور پروردگار ان قریب شکر کرنے والوں کو اور اطاعت گزار بندوں کو ان کی جزا دے گا۔ تو خود اس کے اندر اشارہ موجود ہے۔ پھر ہم اگر روایات کی طرف آئیں کہ پیغمبر کے بعد کتنا احتمال موجود تھا کہ یہ قوم بدل جائے گی، تو عجیب بات ملتی ہے کتب اہل سنت کے اندر بھی جا بجا یہ احادیث موجود ہے کہ پیغمبر یہ احتمال دے کر جا رہے تھے کہ جب میں چلا جاؤں گا تو میرے بعد تم اہل بیت پر ستم ڈھاؤ گے، میں چلا جاؤں گا تو تمہارے اندر یہ تبدیلیاں رونما ہوں گی۔ یہ احتمال مختلف روایات کے اندر ہمیں نظر آتا ہے، شیعہ سنی دونوں کتابوں کے اندر پائی جاتی ہے، لیکن آج ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسی روایت کو بیان کر رہے ہیں جس میں ایک عمومی اور مطلق احتمال کو نہیں بلکہ خاص احتمال کو بطور خاص مختص کر کے پیغمبر بیان کر کے جا رہے ہیں کہ میرے جانے کے بعد یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ وہ روایت فرائض السمتین میں علامہ جوینی نے لکھی ہے، اور اس کتاب کا پورا نام فرائض السمتین فی فضائل المرتضی والبتول والسبتین والائمۃ من ذریتہم۔ یہ ایک عالم اہل سنت ہیں جنہوں نے یہ کتاب لکھی تھی، اور ان کا پورا نام ابراہیم بن محمد حموی جوینی ہے۔ فرائض السمتین سے مراد بھی یہ دو موتی کے ہار ہیں، اور دو جلدوں کے اندر ظاہر انہوں نے پہلے یہ کتاب لکھی تھی جس میں سے ایک جلد تقریباً مولا علی کے فضائل پر مشتمل تھی، اور دوسری جلد کے اندر باقی اہل بیت کا ذکر کیا گیا تھا، اور مطلق جو فضائل اہل بیت کے آئے ہیں وہ بیان کیے گئے تھے۔ اس کتاب کے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 35 پر یہ روایت موجود ہے، اور اسی طریقے سے شیخ صدوق علیہ الرحمن جو ہمارے عالم دین ہیں انہوں نے بھی اپنی کتاب میں لکھی، وہ 1000 سال پہلے کے عالم دین ہیں، ان کی کتاب کے اندر بھی موجود ہے روایت۔ شیخ توسی نے اس کے بعد اس روایت کو لکھا ہے۔ تو یہ روایت ایسی ہے کہ جو متفق علیہ، جس میں پیغمبر نے باقاعدہ مکمل طور پر صراحت کے ساتھ یہ احتمال بیان کیا ہے کہ میرے جانے کے بعد میری بیٹی کے ساتھ کیا ہوگا، اور اس روایت کے اندر صرف حضرت زہرا کے اوپر ڈھائے جانے والے مصائب کا ذکر نہیں ہے بلکہ مولا علی کے اوپر ڈھائے جانے والے مصائب، امام حسن کے اوپر ڈھائے جانے والے
والے مصائب اور امام حسین علیہ السلام کے اوپر ڈھائے جانے والے مصائب کا بھی ذکر موجود ہے. لیکن چونکہ ہمارا موضوع حضرت سیدہ کائنات سے متعلق روایات ہیں، اس لیے ہم آپ کی خدمت میں اس روایت کو بیان کر رہے ہیں. روایت اس طرح سے شروع ہوتی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کان جالسا ذات یوم، ایک دن پیغمبر اکرم ایک مقام پر تشریف فرما تھے. اذا اقبل الحسن، جب امام حسن علیہ السلام تشریف لائے. فلما رآہ بکا، جب پیغمبر نے اپنے اس نواسے کو دیکھا تو رونے لگے. ثم قال الی الی یا بنی، پھر فرمانے لگے اے میرے لال میرے پاس آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ. ثم اقبل الحسین علیہ السلام، اور پھر امام حسین علیہ السلام تشریف لائے. بہت کم سن تھے، بہت چھوٹے تھے، 6-7 برس کے ہوں گے. فلما رآہ بکا، اور جب حسین کے اوپر نبی کی نگاہ پڑی تو پھر گریا فرمایا. ثم قال الی الی یا بنی، اے میرے لال میرے پاس آ جاؤ. ثم اقبلت فاطمہ، پھر حضرت زہرا السلام علیہ تشریف لائیں. فلما رآہ بکا، اور پھر جب سیدہ کی طرف بھی ان کے بابا نے نظر کی تو رونے لگے. ثم قال الی الی یا بنی، اے میری لاڈلی بیٹی تو بھی میرے پاس آ جا. پھر فرمانے لگے ثم اقبل، روایت کا جملہ یہ، پھر امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام تشریف لائے. فلما رآہ، اور پھر جب علی کو دیکھا تو بکا، پھر رونے لگے. ثم قال، اور پھر فرمایا الی الی یا اخی، اے میرے بھائی تم بھی میرے پاس آ جاؤ. یہ جب پنجتن پاک اس جھرمٹ میں جمع ہو گئے، پھر سید الانبیاء نے، افضل البشر نے، جو علم لدنی کے حامل تھے، انہوں نے ایک ایک خبر دینا شروع کی کہ میرے جانے کے بعد کیا کیا کچھ ہونے والا ہے. مولا علی کے بارے میں بیان فرمایا، پھر سیدہ کائنات کے بارے میں بیان فرمایا، پھر امام حسن امام حسین کے بارے میں بیان فرمایا. جب اپنی بیٹی کا ذکر کیا تو اس طرح سے بیان فرمایا واما ابنتی فاطمہ، جہاں تک میری بیٹی کا تعلق ہے. پہلے کچھ فضائل کے جملے کہے اور پھر مصائب کی بات کی. فرمانے لگے فانھا سیدۃ نساء العالمین من الاولین والآخرین، میری بیٹی عالمین کی عورتوں کی سردار، چاہے وہ عورتیں اولین میں سے ہوں یا آخرین میں سے ہوں، سبھی کی سردار میری بیٹی فاطمہ زہرا. وہی بضعۃ منی، وہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے، میرا ٹکڑا، میرا جز ہے. وہی نور عینی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میری آنکھوں کا نور ہے. وہی ثمرۃ فؤادی، میرے دل کی ٹھنڈک ہے اور میرے دل کا میوہ ہے. وہی روح التی بین جنبی، اور یہ وہ روح ہے جو میرے پہلو میں موجود ہے، یعنی میری جان ہے فاطمہ. وہی الحوراء الانسیہ، یہ انسانوں کی شکل میں ایک حور ہے جو زمین پر آئی. متی قامت فی محرابها بین یدی ربها جل جلالہ، جب یہ میری بیٹی محراب عبادت میں اپنے پروردگار کے سامنے کھڑی ہوتی ہے. ظہر نورها، تو اس کا چہرہ ایسا چمکتا ہے. لملائکۃ السماء، آسمان کی ملائکہ کے لیے. کما یظہر نور الکواکب لاہل الارض، جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے، ایسے ہی آسمان والوں کے لیے فاطمہ زہرا کا وجود چمکتا ہے. ویقول اللہ عز وجل لملائکتہ، اور پروردگار پھر اپنے ملائکہ سے یہ فرماتا ہے یا ملائکتی انظروا الی امتی فاطمہ، اے فرشتوں میری اس کنیز فاطمہ کی طرف نظر کرو. سیدت امائی، یہ ساری کنیزوں کی سردار ہے. قائمۃ بین یدی، جو میرے سامنے کھڑی ہے. ترعد فرائسها من خیفتی، اس کا سارا بدن لرز رہا ہے میرے خوف سے. وقد اقبلت بقلبها على عبادت، اور یہ سچے دل کے ساتھ میری عبادت کرنے کے لیے میرے سامنے آئی. اشہدکم انی قد امنت شیعتها من النار، کیا خوبصورت جملے ہیں. پروردگار ارشاد فرماتا ہے میں خود گواہ بنتا ہوں تمہارے اوپر اے فرشتوں کہ میں امان دوں گا اس کے شیعوں کو آتش جہنم سے، شیعوں کو آتش جہنم سے میں امان میں رکھوں گا. وانی لما رأیتها ذکرت ما یصنع بها بعد، پھر پیغمبر فرماتے ہیں لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ میری اس بیٹی کے ساتھ کیا کیا جائے گا. وہ میرے سامنے آ رہا ہے. کأنی بہا، جیسے میرے سامنے موجود ہے. وقد دخل الذل بیتہا، ان کو ان کے گھر کے اندر ذلیل کر دیا جائے گا، نعوذ باللہ. وانتحقت حرمتہا، ان کی حرمت کا خیال نہیں رکھا جائے گا. وغصبت حقہا، اور ان کے حق کو چھین لیا جائے گا. ومنعت ارثہا، اور ان کے میراث کو بھی قبض کر لیا جائے گا. وقصر جنبہا، اور ان کی پسلیوں کو توڑ دیا جائے گا. واسقطت جنینہا، اور ان کا جنین اور ان کا محسن بھی ساقط ہو جائے گا. وہی تنادی یا محمدا، اور وہ پکار کر کہہ رہے ہوں گے، اپنے بابا کو آواز دے رہے ہوں گے یا محمدا یا محمدا. فلا تجابو، لیکن محمد مصطفیٰ جواب نہیں دیں گے کیونکہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں گے. خود نبی اکرم فرما رہے ہیں وتستغیث فلا تغاث، اور وہ فریاد کے لیے کسی کو بلائیں گے لیکن کوئی فریاد رسی نہیں کرے گا. فلا تزال بعدی محزونۃ مکروبۃ باقیہ، اور میری بیٹی اسی حالت میں میرے بعد باقی رہیں گی، غم کی حالت میں، تکلیف اور درد کی حالت، اور گریہ و زاری کرتے ہوئے. فتتذکر انقطاع الوحی من بیتہا مرۃ، اور کبھی یاد کریں گی کہ ان کے گھر سے وحی کا نزول منقطع ہو گیا ہے.
کیونکہ ان کے بابا چلے گئے، اب جبرائیل نہیں آتے۔ وَتَتَذَكَّرُ فِرَاقِ أُخْرَى، اور کبھی یاد کریں گی کہ میں بھی ان سے جدا ہو گیا ہوں۔ وَتَسْتَوْحِشُ إِذَا جَنَّهَا اللَّيْلُ، اور جب رات کا وقت آئے گا تو وحشت محسوس کرے گی، میری بیٹی ڈر جائے گی۔ لِفَقْدِ صَوْتِ الَّتِي كَانَتْ تَسْتَمِعُ إِلَيْهِ، کیونکہ جب وہ دیکھیں گی کہ وہ آواز اب سنائی نہیں دیتی ہے جو ہر رات آتی تھی۔ اذا تہجدت بالقرآن، جب میں رات کو جاگا کرتا تھا اور قرآن کی تلاوت کیا کرتا تو میری بیٹی میری آواز کو سنا کرتی تھی۔ ثم ترى نفسها ذلیلا، اب میری بیٹی کو ذلیل کر دیا جائے گا، نعوذ باللہ، بعد ان کان فی ایام ابیہا عزیزا، جبکہ وہ اپنے بابا کے زمانے میں بڑی عزت دار تھی۔ وعند ذلک یونسها اللہ تعالی، اور اس کے بعد پروردگار ان کا مونس و مددگار ہوگا۔ اور کیسے پروردگار مونس بنے گا؟ فَيُنَادِيهَا بِمَا نَادَى بِهِ إِبْرَاهِيمُ بِمَا نَادَى بِهِ مریم ابنۃ عمران، اسی طریقے سے پروردگار ان سے انسیت قائم کرے گا اور ان کے لیے مونس بنے گا جس طریقے سے جناب مریم سلام علیہ کے لیے مونس بنا تھا۔ فَيَقُولُ، اور پروردگار یہ کہے گا، یا فاطمہ ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، اے فاطمہ پروردگار نے تجھے منتخب کر لیا ہے، تجھے پاک و پاکیزہ کر دیا ہے اور تجھے عالمین کی عورتوں کے اوپر منتخب کیا ہے، یعنی تجھے سردار بنا دی۔ یا فاطمہ اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اور پروردگار یہ کہے گا کہ اے فاطمہ اپنے آپ کو خاشع کر لو اپنے رب کے سامنے، سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ ثم یبتدع بها الوجع فتمرض، اور پھر یہاں سے درد کا آغاز ہوگا یہاں تک کہ میری بیٹی مریض ہو جائے گی، بیمار ہو جائے گی۔ فَيَبْعَثُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهَا مریم، تو پروردگار ان کے پاس مریم کو بھیجے گا، ابنت عمران، مریم ابن عمران کو بھیجے گا، بنت عمران کو بھیجے گا، تمرضها، جو ان کی تیمارداری کریں گی، وتونسها، ان کے ساتھ انس اختیار کریں گی، فی علتها، ان کی بیماری کے زمانے میں، فتقول عند ذلك، اور وہ کہیں گی اس وقت، یا رب انی قد سئمت الحیات، پروردگارہ میرے لیے زندگی بہت بوجھل ہو گئی ہے، وتبرمت بأہل الدنیا، اور دنیا والوں نے مجھ پر بڑا ظلم ڈھایا ہے، والحقنی بأبی، پروردگار مجھے میرے بابا کے ساتھ ملحق فرما، فیلحقها اللہ عز وجل، تو پروردگار انہیں میرے ساتھ ملحق کر دے گا، فتکون اول من یلحقنی، تو سب سے پہلے جو میرے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے آئے گا میرے اہل بیت میں سے وہ میری بیٹی فاطمہ ہوں، لیکن کس حالت میں آئیں گی؟ فتقدم علی محزونۃ مکروبۃ مغمومۃ مغضوبۃ مقتولہ، میری بیٹی کو شہید کیا جا چکا ہو، میری بیٹی غمزدہ ہوں گی، درد کے اندر ہوں گی، جن کے حق کو غصب کر لیا گیا۔ یہ سارے واقعات بیان کرنے کے بعد نبی اکرم ایک دعا کرتے ہیں اور اسی دعا پر اپنی بات کو میں ختم کر دوں گا۔ یقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ عند ذلک، اس وقت رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں اور فرمائیں گے کہ اللہم لعن من ظلمہا، پروردگار اس پر لعنت فرما کہ جس نے ان کے اوپر ظلم ڈھایا، وعاقب من غصبہا، اور ان کے اوپر عذاب نازل فرما کہ جنہوں نے ان کا حق غصب کیا، وذلل من اذلہا، اور انہیں ذلیل فرما کہ جس نے انہیں ذلیل کرنے کی کوشش کی، وخلد فی نارک من ضرب جنبہا، اور اسے آتش جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رکھنا جس نے ان کے پہلو کے اوپر ضرب ماری تھی اور تعزیانہ مارا تھا، حتی القت ولدہا، یہاں تک کہ ان کا بیٹا ساقط ہو گیا، فتقول الملائکۃ عند ذلک آمین، اس وقت فرشتے بھی یہی کہیں گے کہ آمین، پروردگار یہ ساری دعائیں قبول فرما۔